بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوشیدہ نرگسیت کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکی ہوں، جس کا لنک اوپر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں ایک لائف کوچ رچرڈ گرینن کے نظریات کی روشنی میں اسی موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ مگر یاد رہے کہ رچرڈ گرینن صرف ایک لائف کوچ ہیں اور کوئی ماہر نفسیات نہیں، لہٰذا ان کی ساری باتوں کو حتمی نہیں سمجھا جا سکتا۔ رچرڈ گرینن کی نظر میں پوشیدہ نرگسیت بارڈر لائن پرسنالٹی سے ملتی جلتی ایک چیز ہے۔ اس کا لنک اوپر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ ایک پوشیدہ نارک کو عیاں نارک کی نسبت کم اعتماد والا انسان سمجھتے ہیں، یعنی عیاں نارک کی طرح پوشیدہ نارک بھی مغرور ہوتا ہے اور اپنی اہمیت جتانا تو چاہتا ہے، مگر کم ہمتی کی وجہ سے وہ لوگوں پر عیاں نارک کی طرح برستا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو مظلوم بنا کر لوگوں کی توجہ اور ہمدردیوں کا مرکز بننا چاہتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ جب یہ لوگوں پر زیادتی کرتا ہے تو الٹا خود سب سے بڑا مظلوم بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اس کی شخصیت کا سب سے کھلا تضاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص بمشکل ہی کسی سے معافی مانگ سکتا ہے۔ ایسے شخص کی جذباتی ذہانت بہت کم ہوتی ہے۔ چونکہ یہ شخص اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے، اس لیے سادہ لو افراد اس کے بجائے کبھی کبھار خود کو ظالم تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید انہیں اس شخص کو سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ یہ شخص عمومی طور پر ڈپریشن کا شکار رہتا ہے اور اینزائٹی کا شکار بھی۔ یہ زندگی میں حالات کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا اور اکثر خود اعتمادی کی کمی کا شکار رہتا ہے۔ غرض یہ ایک کمزور شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ عیاں نارک کی طرح پوشیدہ نارک بھی اپنے بارے میں ایک غیر حقیقت پسندانہ اور دیومالائی تصور رکھتا ہے، لیکن پوشیدہ نارک کو قدرے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کا کھلم کھلا اظہار کرنے سے اس کی زندگی میں کیا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کے اظہار میں محتاط رہتا ہے۔ اسے کسی حد تک اس بات کا شعور ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں اپنے بارے میں مبالغہ آمیز حد تک اونچا تصور قائم کر رکھا ہے اور وہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے غیر معمولی برتاؤ کی امید رکھتا ہے، لیکن حیران کن طور پر وہ پھر بھی اس احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ شاید وہ اتنا اچھا نہیں۔ یعنی یہ دونوں متضاد خیالات بیک وقت اس کے اندر موجود رہتے ہیں۔ ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ شخص خود کو مسیحا کے روپ میں پیش کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ آپ کو دوسروں پر پیسہ نچھاور کرتے، ان کی مدد کرتے اور ان کے دکھ درد بانٹتے ہوئے بھی نظر آ سکتا ہے۔ اس سے اس کی انا کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ یہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھ لیتا ہے۔ یہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کو قصوروار ٹھہرا ٹھہرا کر اور ان کو احساس جرم دلا دلا کر اپنی مظلومیت کے احساس کو تقویت دیتا ہے اور لوگوں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شخص اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور اس کو اپنے سوا اس دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا، بس اپنے دکھڑے دہراتا رہتا ہے۔ یہ شخص انتہائی ضدی ہوتا ہے اور اس کو آپ کی ذاتی حدود کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ زبردستی اپنی مرضی منوا کے رہتا ہے اور اپنی اولاد کو ساری زندگی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے بچپن میں بھی ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، حالانکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ بچوں کی۔ یہ شخص تنقید کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ اچھے انداز میں ہو اور خیر خواہی کی نیت سے ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ ایک عیاں نارک کی نسبت یہ شخص کہیں درجے زیادہ پروجیکشن کرتا ہے اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو دوسروں پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کی زندگی عموماً بگاڑ کا شکار رہتی ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ یہ شخص خود پر اعتماد نہیں رکھتا، اپنی صلاحیتوں پر دل میں شک کرتا ہے، گو کہ دنیا کے سامنے اس کا اظہار نہ بھی کرتا ہو، اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ جہاں تک یہ شخص دوسروں کو اپنے غلط تصور پر یقین دلانے میں کامیاب رہتا ہے اور معصوم بنا رہتا ہے، یہ ایک خوش باش اور انتہائی دوستانہ طبیعت کا مالک نظر آتا ہے۔ اس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ دنیا والے صحیح معنوں میں اس کی قدر پہچاننے میں ناکام رہے ہیں
اور وقتاً فوقتاً اس کا دبے لفظوں میں شکوہ کرتے نظر آتا ہے۔ ایسے شخص کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ یہ شخص اپنے بچپن کے بارے میں بہت جھوٹ بول کر اس کو اپنی زندگی کا بہترین دور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پوشیدہ نرگسیت کے منفی اثرات سے بچنے کا بھی بنیادی طریقہ وہی ہے جو عیاں نرگسیت کے منفی اثرات سے بچنے کا ہے، اور میں اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس کا لنک اوپر دے رہی ہوں انشاءاللہ، مگر اس خاص موضوع پر مزید تحقیق کر کے نئی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔